إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، یہ منہج سلف نہیں. وہ چیزیں جو سلف کے منہج کے خلاف ہیں، ایک ایک کر کے وہ تمام چیزیں جو ایک انسان کو سلف کے منہج سے بھٹکاتی ہیں، ان کی نشاندہی، ان کی معرفت کا یہ سلسلہ جاری ہے. اور 33 باتیں 33 چیزیں ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، اور مسئلہ نمبر 34 آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. اور یہ حزبیت سے اور فرقے بازی سے، تفریقے سے، گروہ بندی، گٹ بندی سے متعلق یہ مسئلہ ہے. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک امت بنایا، ان کے لیے ایک نبی بھیجا جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کے لیے ایک ایسی کتاب دی جو ساری پچھلی کتابوں کو منسوخ کرنے والی، ان پر مہیمن ہے، جس میں پچھلی ساری تعلیمات جمع ہو گئی اور آنے والے دور کے تمام مسائل کا حل اس میں دے دیا گیا. جس نبی کو بھیجا گیا اس نے بہترین طور پر اللہ کا پیغام پہنچایا، نہ صرف اپنے قول سے لوگوں کو اللہ کی پسند اور ناپسند کے بارے میں بتایا، بلکہ اللہ کی پسند کو اپنی زندگی میں عمل کر کے لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا یا چھوڑا. اب ساری امت کے لیے نجات کا راستہ یہی ہے کہ وہ سب کے سب مل کر اسی ایک چیز کی پیروی کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملی ہے. جو دین ہم کو ملا ہے، جو علم ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے ملا ہے، اس کی ہم پیروی کریں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ بنے گا. لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہیں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان اختلافات کے نتیجے میں تحزب اور تفرق کا وجود ہوتا ہے، فرقے بازی اور حزبیت جنم لیتی ہے. آج اسی حزبیت اور فرقے بازی سے متعلق کچھ باتیں ہم دیکھیں گے. شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں، لیس من منہج السلف التحزب والتحالف والاجتماع سرا دون الناس، فقد ورد اذا رؤي من يجتمع في المسجد من دون الناس فاعلم انهم على ضلالہ. کہتے ہیں گروہ بندی اور آپسی معاہدے، جتھے بندی اور بعض لوگوں کا کسی چیز پر خفیہ طور پر جمع ہونا سلف کا منہج نہیں. لہٰذا بعض سلف کا یہ سے منقول ہے کہ جب تم دیکھو کہ کچھ لوگ عام لوگوں سے کٹ کر مسجد میں خفیہ طور پر جمع ہوتے ہیں تو جان لو کہ وہ گمراہی پر ہے. یعنی گٹ بندی کرنا، جتھے بندی کرنا، فرقہ بازی کرنا، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. اس تعلق سے شیخ عربی ابن ہادی
المدخلی حفظہ اللہ کہتے ہیں، یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حزبیت کیا ہے؟ گروہ بندی جو واقعی جس کو حزبیت کہا گیا ہے، حزبیت کہتے کس کو ہے؟ کہتے کل من خالف المنہج السلفی فہو من احزاب الضلال، ہر وہ شخص جو سلفی منہج کی مخالفت کرے یہ گمراہ حزب میں سے ہے، گمراہ احزاب میں سے ہے۔ حزب کا مطلب ہوتا ہے گروپ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ہر وہ جماعت یا ہر وہ شخص یا ہر وہ جتھا جو سلفی منہج کا مخالف ہو، اس سے ہٹ کر چلے، یہ گمراہ احزاب میں سے ہے۔ اللہ جل وعلا سمی الامم احزابا، اللہ جل وعلا نے پچھلی امتوں میں سے کئی امتوں کو احزاب کہا۔ وسمى قریشا لما تجمعوا ومن معهم احزابا، اور اللہ تعالیٰ نے قریش کو بھی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی احزاب کہا۔ کہتے ہیں کہ ما عندهم تنظیم وما عندهم شیء، ان کے پاس کوئی تنظیم نہیں تھی، آرگنائزیشن نہیں تھی، اس طرح کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ فلیس من شرط الحزب ان یکون منظما، حزبیت کے لیے، کسی حزب کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ آرگنائزڈ ہو، کہ اس کا یہ پریزیڈنٹ، اس کا یہ فلانا، اس طرح سے ضروری نہیں کہ ایسا ہوا تو ہی اس کو ہم کوئی فرقہ یا حزب کہیں گے۔ بس جمع ہو جانا قرآن و سنت کے برخلاف کسی غلط چیز پر اس کو حزب بنا دیتا ہے۔ کہتے فلیس من شرط الحزب ان یکون منظما فاذا نظم هذا الحزب ازداد سوءا، اگر وہ آرگنائزڈ بھی ہو، منظم بھی ہو، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ برائی میں اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی قرآن و سنت کے خلاف کسی چیز پر کچھ لوگوں کا جمع ہو جانا انہیں حزب بنا دیتا ہے، جو کہ بری بات ہے۔ اور اگر وہ اس طرح سے جمع ہو کر منظم بھی ہو جائیں، آرگنائزڈ بھی ہو جائیں، وہ صرف بھیڑ نہ ہو بلکہ آرگنائزڈ لوگ ہوں، تو اور بھی بری بات ہو جاتی کہ انہوں نے غلط چیز کے اوپر اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا۔ کہتے فالتعصب لفکر معین مخالف لکتاب اللہ و سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والموالات والمعادات علیہ ھذا تحزب، کہتے ہیں کہ ایک خاص آئیڈیالوجی کے لیے، ایک خاص فکر کے لیے، ایک خاص سوچ کے لیے تعصب کرنا، زبردستی اس کی سائڈ لینا، زبردستی اس کا ساتھ دینا، لفکر معین مخالف لکتاب اللہ، ایسا فکر جو اللہ کی کتاب کا مخالف ہو، وہ سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مخالف ہو، ایسا کوئی فکر انسان کا ہو، ایسی کوئی سوچ، ایسے کوئی قاعدے، اصول، ضوابط، ایک آئیڈیالوجی اس کی ہو، والموالات والمعادات علیہ، اور اسی آئیڈیالوجی کے بیس پر وہ دوستیاں، محبتیں اور دشمنیاں اور نفرتیں قائم کریں، تو کہتے ہیں کہ ھذا تحزب، یہی حزبیت ہے۔ ھذا التحزب ولو لم ينظم، یہی حزبیت ہے چاہے وہ آرگنائز نہ ہو۔ یہاں سے کچھ لوگ آ گئے، وہاں سے کچھ لوگ آ گئے، جمع ہو گئے سب، بھیڑ، کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، لیکن وہ سب کے سب ایک بنیاد پر جمع ہوئے، کتاب و سنت کی مخالفت پر، چاہے وہ آرگنائز نہ ہو، چاہے وہ ممبرشپ نہ ہو اس کی، چاہے اس کے اندر کوئی صدر اور اس کا فلانا سیکرٹری یا اس طرح سے کچھ نہ ہو، بس جمع ہو گئی بھیڑ، اور وہ بھیڑ ایک فکر پر ہے، کتاب و سنت کی مخالفت، حق کی مخالفت۔ اگر اس طرح سے کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں ایک منحرف عقیدے پر، ایک منحرف، ایک غلط اصول پر، ایک غلط آئیڈیالوجی پر جمع ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ اس کو حزب کہا جاتا ہے، جو بری بات ہے۔ تبنا فکرا منحرفا
وَجَمَعَ عَلَيْهِ أُنَاسًا هَذَا حِزْبٌ، کہتے ہیں کہ ایک منحرف فکر بنا لی، اس کی بنیاد ڈال دی اور لوگوں کو اس پر جمع کر لیا، یہ حزب ہے۔ سواءً نظمہ او ما نظمہ، چاہے اس کی تنظیم ہو یا نہ ہو، ما دام یخالف الکتاب والسنہ، جب تک کہ وہ کتاب و سنت کے مخالف ہے وہ حزب ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ فرقہ بنانا ضروری نہیں کہ اس کی ممبر سازی ہو، ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی عہدے ہوں، ضروری نہیں کہ اس کا کوئی برانچ ہو، ضروری نہیں کہ وہ ایک جگہ پر ہو۔ ایک فکر پر، ایک سوچ کے اوپر جو کہ کتاب و سنت کے برخلاف ہے، اس سوچ پر اگر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، چاہے الگ علاقوں میں ہو، چاہے وہ الگ الگ علاقے میں ہوں، چاہے ان کے اندر کوئی عہدے نہ ہوں، لیکن جمع ہو گئے، ان کا یہ جمع ہونا انہیں حزب بنا دیتا ہے کسی ایک غلط فکر پر، غلط سوچ پر۔ تو یہ جو حزبیت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور ایسے لوگ گمراہ ہیں، ایسی چیز اسلام میں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، اس سے پہلے جو لوگ ان کے گزرے ہیں، قریش سے پہلے، کذبت قبلہم، وہ جھٹلا چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے۔ کون؟ قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد کئی حزب، وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، ہر امت نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ وہ اس رسول کو جو اس امت کے پاس بھیجا گیا اسے پکڑ لے، اس پر قابو پا کر اسے تکلیف پہنچائے، اسے قید کر دے، اسے قتل کر دے، اسے ہر قسم کی اذیت پہنچائے۔ ہر امت کی چاہت تھی کہ کسی طرح سے ہم رسول کو پکڑ کے اس کو ستائیں۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، اور ان امتوں نے باطل کی بنا پر، باطل دلیلوں کے ساتھ اس رسول سے حجت بازی کی، تاکہ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ اپنی اس حجت بازی کے ذریعے سے حق کو زائل کر دیں، حق کو مٹا دیں، حق کو کمزور کریں، حق کو ہٹا دیں، مٹا دیں۔ فَأَخَذْتُهُمْ، تو پس میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کیا کیا؟ ان کی گرفت کی، انہیں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو دیکھو کیسے تھی میری پکڑ، کیسی تھی میری پکڑ، اللہ کا عذاب کیسا تھا۔ سورہ غافر آیت نمبر 5۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد کئی احزاب رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ تو اللہ نے رسولوں کو جھٹلانے والوں کو کیا کہا؟ احزاب۔ معلوم ہے کہ رسول کی دعوت کے خلاف جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہ حزب ہوتے ہیں، وہ برا حزب ہوتے ہیں، وہ شیطان کا حزب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اس سے پہلے، ان سے پہلے، قریش سے پہلے، عرب سے پہلے جھٹلا چکے ہیں۔ کون؟ قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم، اس نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وعاد، اور قوم عاد نے، وفرعون ذو الاوتاد، اور فرعون میخوں والا، کھونٹوں والا۔ اوتاد وتد کی جمع ہے، وتد کا مطلب جیسے آپ جب ٹینٹ بناتے ہیں تو کھونٹے ٹھوکتے ہیں نا، تو کھونٹے جو ہیں اس کو وتد کہتے ہیں۔ اوتاد والا فرعون، علماء نے مختلف اس کے اسباب بیان کیے، کہا اتنی بڑی فوج تھی کہ ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہتی تھی، اس کے خیمے ہمیشہ ریڈی رہتے تھے، تو کھونٹے مارنے والے، خیموں والا، فوج والا، طاقت والا فرعون۔ یا بعض علماء نے کہا کہ جو وہ سزا دیتا تھا کہ جو اس کے مخالف ہوتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں میں کھونٹے ٹھوک دیے جاتے تھے، میخیں گاڑ دی جاتی تھی سزا کے طور پر۔ تو کہا کہ وہ فرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط، اور ثمود بھی اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی، واصحاب الایکہ، اور اصحاب الایکہ ایک پیڑ تھا جو مدین کے قریب یا مدین میں تھا،
اور لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، تو کہا کہ اے کاہ والے، اولئک الاحزاب، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ احزاب ہیں۔ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل وحق عقاب، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اللہ کا عذاب پکا ہو گیا، یقینی ہو گیا، صادق آ گیا، آیا۔ یہ سورہ صاد آیت نمبر 12 سے 14 تک۔ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے احزاب کن کو کہا؟ جنہوں نے رسولوں کی دعوت کا انکار کیا۔ ہر ایسا شخص یا ہر ایسا گروہ جو رسولوں کی دعوت کا مخالف ہو وہ حزبیت کا شکار ہے، چاہے وہ کسی کا کارڈ ہولڈر ہو یا نہیں ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں تو کسی بھی جماعت میں نہیں ہوں، لیکن اگر یہ انسان قرآن و سنت کی دعوت کا مخالف ہے یا ایسی کسی سوچ کا ماننے والا ہے، داعی ہے، اس کی بنیاد پر دوستی دشمنی قائم کرتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، ایسی سوچ اس کی ہے، اور کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں ان کے ساتھ اس کی ایک یونٹی ہے، چاہے وہ ڈسٹنس پہ رہتے ہو، تو یہ سب مل کے کیا ہے؟ ایک حزب ہیں جو گمراہ حزب ہے، جو غلط راستے پر ہے، اور یہ حزبیت میں مبتلا ہے۔ قرآن و سنت کی مخالفت پر جمع ہونا حزبیت ہے، چاہے یہ جمع ہونا ایک جگہ ہو یا نہ ہو، منظم ہو یا نہ ہو۔ اس کو یاد رکھیں کہ بعض اوقات آدمی کہتا ہے میں تو کسی بھی جماعت کا ممبر نہیں ہوں، نہیں ہے، پر تو جس فکر کا حامل ہے، جس کے بیس پہ تو دوستی دشمنی قائم کرتا ہے، اس بیس پر جس فکر کے لوگ اس طرح کے مل جائے ان کا ہو جاتا ہے، تو بھی تو ایک حزب ہے، چاہے تو کسی جماعت کا ممبر ہو یا نہ ہو۔ یہ بھی بعض اوقات میں تو کسی بھی فرقے میں نہیں ہوں اور میرے ساتھ ایسے 50 لوگ ہیں، تو کون ہے؟ یہ 50 لوگ کون ہیں؟ پھر یہ بھی تو ایک فرقہ ہوا۔ تو معلوم ہی ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو بنائے اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اس فکر کے ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اس سے ہٹ کے جو بھی ہیں وہ حزب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ وَلَا تَكُونُوا، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ مشرکین کون؟ ان کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین میں فرقہ بنا لیا۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہ ہو گئے، پارٹی بن گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر حزب اسی چیز پر ناز کر رہا ہے جو اس کے پاس ہے۔ سورہ الروم آیت نمبر 31-32، یہاں پر کئی باتیں فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ حزبیت اور فرقہ بندی یہ مشرکین کا طریقہ ہے، یہ مؤمنین کا طریقہ نہیں، یہ نہیں کہ اس سے مشرک ہو جائے گا، یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ، کیونکہ ان کا طریقہ کیا ہے؟ مِنَ الَّذِينَ، ان میں سے مت ہو جاؤ، الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے۔ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اَيْ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَدْ فَرَّقُوا دِينَهُمْ أَيْ بَدَّلُوهُ وَغَيَّرُوهُ وَآمَنُوا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ، اپنے دین میں ٹکڑے کر دیے مطلب چاہیے تھا کہ پورے دین کو مان لیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ٹکڑے کر دیے، یہ مانیں گے یہ نہیں مانیں گے۔ تفریق دین میں کی انہوں نے، کیا تفریق کی؟ اس رسول کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ایمان والوں کا کلام کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ ہم تیرے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے،
تفریق نہیں کرتے کا مطلب سب کو ایک مانتے نہیں. تفریق نہیں کرتے کا مطلب ایسا نہیں کرتے کہ ان کو مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے، سب کو مانتے ہیں. رسول الگ الگ ہیں لیکن مانتے سب کو ہیں، ایک کو لیں گے ایک کو نہیں لیں گے نہیں. اسی طرح سے دین میں تفریق نہیں کرنا. کیا ہے؟ دین کی ساری باتوں کو ماننا. یہ نہیں کرنا کہ کچھ بات کو لینا کچھ بات کو چھوڑ دینا. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ دین کا کچھ حصہ مانیں گے کچھ حصہ نہیں مانیں گے، کچھ پر عمل کریں گے کچھ پر نہیں کریں گے، اپنی مرضی اپنی خواہش کے مطابق کچھ قبول کریں گے کچھ کو چھوڑ دیں گے، کچھ کا انکار بھی کر دیں گے. تو کہا کہ مشرکین کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفریق کی. تو اس تفریق کا نتیجہ کیا ہوا؟ بھائی ایک آدمی ہے 10 آدمی ادھر ہیں، انہوں نے بعض چیزیں مانی بات چھوڑ دی. یہاں 10 ہے انہوں نے بعض چیزیں مانی بات چھوڑ دی. کیا ہو جائے گا اس کی بنیاد پر؟ کچھ ماننے والے یہ کچھ ماننے والے وہ کچھ ماننے والے وہ کچھ ماننے والے. تو ماننے والے اگر سب کا سب ایک ساتھ مان لیں تفریقہ نہیں ہوگا. لیکن جب کوئی کچھ مانتا ہے کچھ نہیں مانتا ہے اس بنیاد پر گروہ بندیاں ہوں گی. اس بات کو ہم نہیں مانتے، وہ کہے اس بات کو ہم نہیں مانتے، یہ کہے کہ ہم مانتے، وہ کہے کہ ہم وہ نہیں مانتے. تو جب کچھ مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے دین میں سے تو پھر گروہ ہو جائے گا اور فرقے بنیں گے، احزاب بنیں گے. وَكَانُوا شِيَعًا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. دین میں کچھ ماننے نہ ماننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ گروہ بن گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہر گروہ اپنی فضیلت ثابت کرنے میں لگ گیا. ہر گروہ کیا کرنے لگ جاتا ہے پھر؟ ہم حق پہ ہیں، ہم صحیح ہیں، بجائے وہ دین کو سمجھنے کے اور دین کو بنیاد بنانے کے اپنے کو بنیاد بناتا ہے. وہ اپنے جیسا نہیں ہے، وہ نہیں مانتا جو ہم مانتے ہیں. بنیاد کب کون بن گیا؟ اب ہم. بنیاد کیا بننا چاہیے تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات. لیکن اب بنیاد کیا بن گیا؟ ہم لوگ. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ اسی چیز میں مگن ہے، اسی چیز پر خوش ہے، اسی چیز پر فخر کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے جو اس کے پاس ہے. کہ ہمارے پاس یہ، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہماری یہ چیز ہے، ہماری یہ سوچ ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ، ہمارے یہ کام. اپنے اس پر فخر کرتا ہے. کیوں تاکہ دوسروں پر اپنی فضیلت کو ثابت کریں، دوسروں کو غلط اور اپنے کو صحیح بتائے، اپنے کو اچھا بتائے. بجائے قرآن و سنت کی دعوت کے پھر وہ اپنی بات اپنی دعوت دینے لگتے ہیں. یہ بڑی مشکل چیز ہے. اس لیے ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کے دین کو پیش کریں، یہ نہیں کہ اپنی آئیڈیالوجی پیش کریں. تو کہا الذین قد فرقوا دینہم ای بدلوہ، انہوں نے دین کو بدل دیا، وغیروہ، اس کی تغییر کر دی اس میں، وآمنوا ببعض وکفروا ببعض وقرأ بعضهم فارقوا دینہم من الذین فرقوا دینہم. تفریق میں ایک نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ دین میں جب الگ الگ کر دیا چیزوں کو، کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے. جب کچھ کو نہیں مانا تو دین ہی کو تو چھوڑ دیا. بھئی ایک آدمی قرآن کی ساری باتوں کو مانے اور ایک بات کو نہیں مانے، مسلمان رہتا ہو؟ وہ نہیں رہتا ہے مسلمان. اللہ کی یا رسول کی ایک بھی ثابت شدہ بات کا انکار کر دے، وہ کہاں، وہ اس نے پورے دین کو چھوڑ دیا. ایک رسول کا انکار کیا ایسا ہے جیسے سارے رسولوں کا انکار کیا. قرآن کی ایک سورت بلکہ ایک آیت کا انکار کر دیا، پورے قرآن کا انکار کر دیا. تو کہا کہ من الذین فرقوا دینہم، جب انہوں نے تفریق کر دی تو نتیجہ ہوا کہ انہوں نے دین ہی کو چھوڑ دیا. تو کہا کہ فارقوا دینہم ای ترکوہ وراء ظہورہم، انہوں نے اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، پس پشت ڈال دیا. انسان میں بگاڑ جب آتا ہے، فکری انحراف جب آتا ہے تو آدمی دین کو اپنے سامنے رکھنے کی بجائے پیچھے ڈال دیتا ہے. اس کی اپنی آئیڈیالوجی اس کا رہنما بن جاتی ہے اور دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر دیتا ہے. جب سچا دین ہوتا ہے زندگی میں،
اور صحیح طور پر دین کی آدمی پیروی کرتا ہے تو پھر دین کو اپنے لیے رہنما بناتا ہے، خود اس کے تابع ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو اس کے تابع کر دیتا ہے، ورنہ پیٹھ پیچھے ڈال دیتا ہے، نہیں مانتا، چھوڑ دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو کہا کہ فارقوا دینہم ای ترکوہ وراء ظہورہم، ابن کثیر نے یہ بات کہی ہے، یہ چیز بری ہے۔ حزبیت کیا ہے؟ بری ہے۔ حزبیت جنم کیسے لیتی ہے؟ جب آدمی کچھ باتوں کو مانتا ہے، کچھ کو نہیں مانتا ہے، یہاں سے حزبیت جنم لیتی ہے۔ جب ساری باتوں کو مان لے تو حزبیت پیدا نہیں ہوگی۔ شیخ الالبانی رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں لا یخفا علی کل مسلم عارف بالکتاب والسنۃ وما كان عليه سلفنا الصالح رضی اللہ عنہم ان التحزب والتکتل فی جماعت مختلفہ فی مختلفۃ المناہج والاسالیب لیس من الاسلام فی شیء۔ کہتے ہیں کہ جو مسلمان کتاب و سنت کی صحیح معرفت رکھتا ہے اور اس دین کو، اس بات کو صحیح طور پر سمجھتا ہے جس پر ہمارے سلف صالح رضی اللہ عنہم تھے، اس کے لیے یہ چیز بالکل بھی چھپی نہیں رہے گی کہ حزبیت اور مختلف جماعتوں میں جو کہ الگ الگ منہج والی ہیں، ان پر جمع ہو جانا یا ان میں شامل ہو جانا لیس من الاسلام فی شیء، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جماعتوں میں ایسی جماعات جو مختلف منہج والی، مختلف طریقہ کار والی ہیں، ان جماعت میں حزبیت اور تکتل کی بنیاد پر جمع ہو جانا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بل ذلک مما نہى عنہ ربنا عز وجل فی اکثر من آیات فی القرآن الکریم، اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جن سے ہمارے رب نے ہمیں منع کیا ہے ایک سے زیادہ آیتوں میں۔ کئی آیتیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کی ہیں۔ یعنی لب لباب گفتگو کا یہ ہے کہ نمبر 1، حزبیت اسلام میں حرام ہے، گٹ بندی، گروہ بندی اسلام میں جائز نہیں۔ پوری امت کو ایک امت ہونے کا حکم دیا گیا ہے، ساری امت کتاب و سنت پر جمع ہو جائے، اس منہج پر جمع ہو جائے جس پر ہمارے اسلاف تھے، سلف تھے، صحابہ تھے۔ لیکن گٹ بندی جنم کیسے لیتی ہے؟ کتاب و سنت کے کچھ حصے کو لے کر کچھ کو چھوڑ دینے پر۔ اگر سب کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ چیز پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں افتراق کا شکار نہ ہو جاؤ، فرقہ فرقہ مت ہو جاؤ، متفرق نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی۔ اذ کنتم اعداء، کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فألف بین قلوبکم، تو یہ اللہ ہے جس نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، ایک وقت یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تم پر نعمت کی کہ تمہیں آپس میں تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو اللہ کی نعمت کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے بالکل کنارے تھے، قریب تھا کہ آگ میں گر جاؤ، کفر کی آگ، کفر کے نتیجے میں تم آگ میں گر جاؤ، قریب تھا کہ تم آگ میں گر جاؤ۔ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اللہ ہے جس نے تم کو اس آگ سے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا؟
تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ ولا تفرقوا، اور آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ اگر پہلے حکم کو پورا کیا جائے تو دوسری چیز پیدا ہی نہ ہو۔ پہلا حکم کیا ہے؟ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ کی رسی اللہ کا دین ہے۔ تم سب کے سب مل کر قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ ظاہر بات ہے قرآن کو پکڑنے کا مطلب سنت اپنے آپ اس میں آ جاتی ہے، کیونکہ قرآن کو سنت کے بغیر سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ نہیں۔ تو کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں فرقہ فرقہ مت بن جاؤ۔ اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ لیں اور کچھ چھوڑ دیں، تفریق شروع ہو جائے گی، ویسے ہی جیسے یہود نے کیا۔ اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ مانا، کچھ کو چھوڑ دیا۔ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے۔ جب اس طرح سے ہوگا تو ان میں فرقے ہوں گے، اور ان میں ہوئے۔ اور کہا کہ ولا تفرقوا، اور اس وقت کو یاد کرو تم جب اسلام سے پہلے تمہارا حال یہ تھا کہ اوس اور خزرج دو قبیلے تھے، سالوں سال کی جنگیں تم میں چلتی تھی، دشمن تھے ایک دوسرے کی جان کے۔ اللہ نے جب اسلام تم کو دیا تو اس اسلام کی بنیاد پر تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ تمہارے دل جدا تھے، ان میں اللہ نے الفت پیدا کر دی ہے، نفرتوں کو محبتوں سے بدل دیا، دشمنیوں کو دوستی سے بدل دیا۔ کس چیز کے نتیجے میں؟ اللہ کی نعمت اسلام۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اس اسلام کے نتیجے میں تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ معلوم کہ اسلام جب صحیح طور پر زندگی میں آتا ہے تو مسلمانوں میں الفت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے بھائی بنتے ہیں۔ لیکن جب اسلام صحیح معنوں میں زندگی میں نہیں آتا تو پھر اس کے نتیجے میں دشمنیاں جنم لیتی ہیں اور فرقہ بازی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ افتراق کے دور میں ہم پھر سے اس اسلام کی طرف لوٹیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ فرقہ بندی سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک نیا فرقہ بنانا۔ فرقہ بندی سے بچنے کے لیے ہم کو واپس لوٹنا پڑے گا اس اصل کی طرف جس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے۔ تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اب دیکھیے فرقہ بندی کیسے آتی ہے، اللہ نے وہ بھی ان تمام آیتوں میں بیان کیا ہے۔ ایک اور آیت دیکھیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں فرقہ فرقہ ہو گئے اور کھلی دلیلیں آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے بھیانک عذاب ہے، سنگین عذاب ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 105۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں فرقہ فرقہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا پہلی قوموں میں یہ ہوا، تم ان کی طرح مت بنو۔ لیکن وہ کیوں فرقہ فرقہ ہوئے؟ اللہ نے ان کا سبب بھی بتایا، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اللہ کی طرف سے کھلی دلیلیں آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ کس سے؟ حق سے۔ اختلاف کس سے کیا؟ نبیوں سے، حق کے داعیوں سے۔ جب حق انہوں نے پیش کیا، کھلی دلیلیں انہوں نے پیش کی، پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ بھائی حق آنے کے بعد اختلاف ختم ہونا چاہیے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہارے درمیان آپس میں کسی چیز میں تنازع اختلاف ہو جائے تو تم کیا کرو؟ اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ وہاں سے جو فیصلہ آ جائے اب کیا کرنا پڑے گا؟ سب کو ماننا پڑے گا۔ پھر بھی آدمی اختلاف پر باقی رہے، حق کے واضح ہونے کے بعد یہ انسان ہے جو گمراہ ہے۔ پھر وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ جڑنے والے مل کر اب کیا ہو گئے؟ ایک فرقہ بن گیا۔ تو اختلاف جب آتا ہے، جب حق سے اختلاف کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر تحزب جنم لیتا ہے۔
اس کی بنیاد پر فرقہ واریت آتی ہے۔ تو کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ ہو گئے اور کھلی دلیل آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسی لوگ جن کے لیے کیا ہے؟ دردناک، سنگین، بھیانک عذاب ہے۔ تو عذاب کا وعدہ اللہ نے فرقہ بندی پر کیا ہے، عذاب کا وعدہ اللہ رب العالمین نے حق آ جانے کے بعد اختلاف پر کیا ہے۔ تو تحزب یہ ہے کہ انسان دلیل سے اختلاف کرے۔ حزبیت کیا ہے؟ انسان حق کی دلیل سے اختلاف کرے، حق والوں سے اختلاف کرے، حق والوں سے، حق سے، بینات سے اختلاف کرنا انسان کو کیا بناتا ہے؟ حزب بناتا ہے، فرقہ بناتا ہے، اور یہ غلط ہے۔ آدمی کہے گا بھائی فرقے بندی غلط ہے نا، سارے فرقے غلط، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، سارے فرقے غلط نہیں ہیں، وہ سارے فرقے غلط ہیں جو اس ایک فرقے سے ہٹے ہوئے ہیں جو حق والا تھا۔ اس کو سمجھیے اچھی طرح سے، مطلب فرقے غلط، گرامر کے حساب سے یہ صحیح ہے لیکن اصولی طور پر یہ غلط ہے۔ سب فرقے غلط نہیں، وہ فرقے غلط جو صحیح فرقے سے ہٹے ہوئے ہوں۔ کیسے؟ ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، میری امت 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی۔ ٹوٹل فرقے کتنے ہوئے؟ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي، افتراق ہوگا میری امت پہ، فرقے بندی ہوگی۔ کتنی تقسیم ہو جائے گی امت؟ 73 فرقوں میں۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک ملت کے، ایک گروہ کے، ایک فرقے کے۔ ایک کے سوا سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ تو معلوم ہے کہ سارے فرقے کتنے ہوئے؟ 73۔ جہنم میں کتنے جا رہے ہیں؟ 72۔ تو ایک ہے نا جنت والا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ وہ ایک جو ہے یہ الفرقۃ الناجیہ ہے۔ یہ صحابہ کی بات نہیں ہو رہی۔ آپ بولیں گے صحابہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب میری امت میں ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، آپ نے کہا وہ جو اس پر ہوں گے، اس دین پر، اس منہج پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ کہیں گے مسلمان ہیں نا سب، تو سب جنت میں جانا چاہیے، ہاں، لیکن شروعات میں جہنم میں جائیں گے اس بنیاد پر کہ وہ قرآن و سنت سے ہٹے۔ اگر کفر اور شرک کے مرتکب نہیں ہوئے جو اسلام سے خارج کرنے والا ہے تب تو نکالے جائیں گے، ورنہ نہیں، تب تو نکالے جائیں گے ورنہ نہیں۔ اگر وہ فرقہ بن کے اتنے دور نکل گئے کہ کفر اور شرک میں چلے گئے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو گئے اور وہ واپس جنت میں نہیں ڈالے جائیں گے، جہنم سے نکال کے۔ ہاں لیکن گمراہی اتنی گئی کہ بدعات میں چلے گئے لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوئے، تو پھر ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے لیکن نکال کر پھر ایک دن جنت میں انہیں ڈالا جائے گا۔ اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو یہاں آپ غور کریں، آپ نے بتایا کہ 73 فرقے ہوں گے لیکن ان میں سے ایک نجات پائے گا، جہنم سے نجات پا کر جنت میں جائے گا، لیکن باقی کتنے جہنم میں جائیں گے؟ 72۔ تو معلوم ہے کہ سب کے سب فرقے غلط نہیں، تو بعد میں کون ہوں گے جو صحیح ہوں گے؟ آپ نے کیا بتایا اس کے بارے میں؟ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ وہ فرقہ جو نجات پائے گا وہ ہوگا جو سنت اور سلف کے منہج کے مطابق ہو۔ سلف کون؟ صحابہ۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نہیں کہا کہ جو میری سنت کے مطابق ہوں، کہا صرف اتنا نہیں کہا، اپنے ساتھ کس کو جوڑا؟ صحابہ کو، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ، جس منہج پر میں اور میرے صحابہ ہوں، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہوں، ورنہ مسلمان تو سبھی ہیں۔ جہنم میں جانے والے مسلمان نہیں تھے کیا؟ وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ میری امت کہا جا رہا نا، امت کے باہر والوں کی بات ہو رہی نہیں، وہ امتی ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہوں گے؟ فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور اس گمراہی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ گمراہی آئے گی، ہدایت کہاں ہوگی؟ ان لوگوں کے پاس جو اس راستے پر ہوں، اس منہج پر ہوں، اس عقیدے پر ہوں، ان اصولوں پر ہوں، اس طریقہ کار پر ہوں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کے علاوہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ صحابہ کو ہی تو ان کے لیے پیمانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو کہا کہ ما انا علیہ واصحابی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 5343 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ آپ دیکھیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علی الاطلاق تمام فرقوں کو غلط نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک ہے جو جنت میں جانے والا ہے، اسی کو علماء نے کہا کہ کون ہے؟ یہ الفرقۃ الناجیہ ہے۔ کون ہے؟ الفرقۃ الناجیہ، نجات پانے والا فرقہ، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے منہج کے مطابق چلنے والا ہو۔ تو معلوم یہ ہو کہ ہم کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے جو نجات پانے والے ہیں، یہ نہیں کہ آزاد ہو جائیں، بولے میں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، میں کوئی بھی فرقے میں نہیں، میرے گھر والوں کے ساتھ میں دین پہ چلتا، تو تیرا ایک فرقہ ہے وہ۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ الگ ہو جانا، آزاد ہو جانا، یہ بھی بھیانک ہے۔ پھر اس کا استاد کون ہو جاتا؟ یوٹیوب، پھر اس پہ اس کو سب کو دیتا، شیطان ہو جاتا اس کا۔ ظاہر بات ہے کہ شیطان جو اس کے ذہن میں ڈالے گا اس کے مطابق چلے گا۔ تو اس کے لیے یہ نہیں کہ ایک آدمی کہے میں کوئی فرقہ نہیں، ایسا نہیں۔ فرقہ بازی، فرقہ بنانا غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کے ساتھ ایک جماعت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی نا۔ اب وہ جماعت ختم ہو گئی اور نئے لوگ آئے، ایسا ہوا؟ نہیں، اسی دین کو، اسی منہج کو لے کر چلنے والے ان کے بعد آئے، کہ وہ صحابہ چلے گئے، صحابہ کے بعد تابعین آئے، تابعین کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد اور اس کے بعد اور، ہر زمانے میں اگلا طبقہ آتا گیا جو کس سے لیتا تھا دین؟ پچھلے سے، اور اس راستے پر جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چل کے گئے، آنے والے لوگ کس راستے پر چلتے تھے؟ اسی راستے پر چلتے تھے۔ تو راستہ ہے، نیا بنانا پڑے گا یا پہلے سے ہے؟ پہلے سے ہے۔ تو جو اس راستے پر چلیں گے یہ قیامت تک رہیں گے۔ ہم کو کن کے ساتھ چلنا ہے؟ اس راستے پر ان اہل حق کے ساتھ چلنا ہے جو ہر دور میں ہوں گے۔ ورنہ آدمی یہ کہنے لگے بس میں کوئی فرقے میں نہیں، میں الگ ہوں سب سے، یہ خود بھی گمراہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اس راستے پر ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے۔ اس کے علاوہ جتنے فرقے ہیں یہ سب گمراہ ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر دور میں اہل حق ہوں گے، ان کے ساتھ ہونا فرقے بازی نہیں ہے، ان سے کٹ کے الگ ہونا فرقے بازی ہے۔ اس کو یاد رکھیے، ورنہ بعض اوقات یہ ماڈرن زمانہ ہے، اس میں آدمی کیا کرتا، اس فرقے بازی میں ہم نہیں ہے بھائی، ہم خالی اسلام پہ چلتے اور ہم الگ ہیں سب سے، ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، میں اکیلا اپنا نماز پڑھتا، اپنا دعا کرتا، ذکر کرتا، تلاوت کرتا، کسی کے ساتھ نہیں ہوں میں اپنا الگ ہوں سب سے۔ ایسا الگ ہونا غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کیا کہا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے کون؟ صحابہ، اور پھر وہ لوگ جو اس سچ کی پابندی کرتے رہے، اس سچائی پر وہ لوگ چلتے رہے، یہ قیامت تک رہیں گے۔ تو ہم کو ان کے ساتھ ہونا ہے، ان سے کٹ کے الگ ہونا نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد، اس لیے یہ ضروری ہے، ورنہ تحزب میں آدمی کہے گا حزب ہے ہی نہیں،
حزب ایک تو شیطان کا ہے اور دوسرا حزب اللہ والا ہے، کہ وہ گروہ جس کی نسبت اللہ سے ہو، جو اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کا پابند ہو، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے مطابق وہ فیصلے کرے، جیے، یہ حزب حق والا ہے۔ اس علم کی مخالفت کرنا، اس سے ہٹ کے چلنا، یہ گمراہ حزب ہے۔ ہم کو کون سا حزب بننا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، تو نہیں پائے گا ایمان والوں کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو نہیں پائے گا کہ وہ ایسے لوگوں سے محبتیں قائم کریں جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالف جانب اختیار کریں، اللہ اور اس کے رسول کے اپوزٹ جانب جو چلے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف جو لوگ ہوں، ایسے لوگوں سے ایمان والوں کو محبت کرتا تو نہیں پائے گا۔ یعنی ایمان والے ان کی محبتیں ایسے لوگوں سے قائم نہیں ہوتی جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کی اولاد ہوں، بیٹے ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کے کنبے قبیلے والے ہوں، خاندان والے ہوں۔ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، یہ لوگ کون لوگ؟ جو اللہ کی بنیاد پر محبت اور نفرت کرنے والے ایمان والے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ کتب پختگی کے ساتھ ثبت کر دیا ہے، کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے روح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی تأیید کی ہے، مدد کی ہے، نصرت کی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں، جنت کے ایسے باغات میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا، یہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ، یعنی رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ ہیں جو اللہ کا گروہ ہیں، اللہ کا حزب ہیں، اللہ کا لشکر ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ ہی کا گروہ ہے جو کامیاب ہونے والا ہے۔ یہاں پر سورہ المجادلہ آیت نمبر 22، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کا حزب، اللہ والی جماعت، اللہ والا گروہ جس کی نسبت اللہ سے ہو، اللہ کی بنیاد پر محبت، اللہ کی بنیاد پر نفرت، اللہ کی بنیاد پر دوستی، اللہ کی بنیاد پر دشمنی، اللہ اور اس کے رسول کی جانب یہ لوگ ہو جاتے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، جو اس کے مخالف ہوں ان سے ان کی محبتیں قائم نہیں ہوتی ہیں۔ ایسے جب یہ دین میں پختہ ہو جائیں اور دین کے معاملے میں غیرت مند ایسے ہو جائیں، اہل باطل سے ان کی محبتیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان سے ان کی کیا ہوتی ہے؟ نفرت۔ اب اہل باطل یا تو اہل کفر ہوں گے یا اہل بدعت ہوں گے یا اہل معصیت ہوں گے، تو اہل کفر سے محبتوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ چاہے وہ ان کے باپ دادا ہوں، اولاد ہو، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، نہیں، ان سے محبتیں ان کی نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن کبھی معصیت بھی کسی میں ہو سکتی ہے، ایمان والا لیکن گناہ گار ہے، ایمان والا ہے لیکن بدعتی ہے، تو اب اس سے محبت کرے گی نفرت سے۔ علماء نے کہا دونوں چیزیں ہیں، ایمان کی بنیاد پر محبت ہوگی، بدعت کی وجہ سے اس سے نفرت ہوگی۔ ایمان کی وجہ سے محبت ہوگی
لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت ہوگی. آدمی کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ محبت بھی نفرت بھی. کیوں؟ آپ کا بیٹا اگر غلط کام کیا تو آپ کیا کرتے؟ اس سے ناراض نہیں ہوتے؟ آپ کا بھائی ایک غلط کام کیا، آپ ناراض نہیں ہوتے؟ بھائی اور اولاد ہونے کی محبت ہوتی ہے، لیکن اس کی غلطی پر اس سے ناراضگی اور دشمنی اور نفرت بھی ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں اہل ایمان کے لیے، اگر وہ گناہ گار ہوں، اگر وہ یعنی بدعات والے ہوں تو. لیکن اہل کفر کے ساتھ میں کوئی محبت کا معاملہ نہیں ہے. تو کہا کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ تعالیٰ نے فلاح کو جوڑا اللہ کے حزب کے ساتھ. تو معلوم ہے کہ حزبیت اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف کو اپنانا ہے جو مذموم ہے، برا ہے. لیکن اگر آدمی اللہ والے دین پر ہو، اللہ کی تعلیمات کو اپنائے، اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہو جائے، تو ایسا حزب برا نہیں ہے. تو فی نفسی ہی حزب برا نہیں ہوتا ہے. کتاب و سنت کے برخلاف جو چیز اس پر لوگ جمع ہو جائیں، یہ حزبیت بری ہے. یاد رہے گا، اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو یہ بات اس میں ہے. اس تعلق سے ایک اور چیز ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اب یہاں پر ایک حصہ تو یہ ہوا جیسے حزبیت بری چیز ہے، لیکن سیکریسی، خفیہ طور پر گٹ بندی کرنا، سیکرٹ مشن چلانا، سیاسی، خاص طور سے سیاسی مشن چلانا، اس طرح کی چیزیں بھی اسلام میں نہیں ہے، خصوصاً اسلامی حکومت میں. اللہ اس تعلق سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس روایت ہے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال یا رسول اللہ اوصینی، کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ وصیت کیجئے، مجھے کچھ وصیت کیجئے. قال اعبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر. وَآتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دے. وَصُمْ رمضان، رمضان کے روزے رکھ. وَحَجَّ الْبَيْتَ وَاعْتَمِرْ، اور اللہ کے گھر کا حج اور عمرہ کر. وَاسْمَعْ وَأَطِعْ، حاکم کی سن اور مان، سن اور فرما برداری کر. اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ وَعَلَيْكَ بِالْعَلَانِيَةِ وَإِيَّاكَ وَالسِّرِّ، اور یاد رکھ تیرے لیے ضروری ہے کہ تو علانیہ کو اختیار کر، اوپن، کھلا. وَإِيَّاكَ وَالسِّرِّ، اور چپکے سیکریسی کو، خفیہ چیزوں کو چھوڑ دے، ان سے بچ. علماء نے کہا خصوصاً یہاں دیکھیے کہ سمع و طاعت کے بعد اس کو ذکر کیا گیا ہے. ایسا مت کر کہ مسلمان حکام کے خلاف تو خفیہ طور پر سازش کرنے والا ہو. ان کا حکم سن، ان کا حکم مان. یہ مت کر کے لوگوں کو حاکم کے خلاف بھڑکانے میں خفیہ میٹنگز کریں، بلکہ دین کے معاملات، چاہے وہ دروس ہوں، تعلیمات ہو، دعوت ہو، علانیہ کو اختیار کر. چپکے کچھ نئی دعوت مت چلا. چپکے کیوں کرے گا آدمی؟ کسی کا خوف ہوگا تبھی. بھائی مسلمان ہے، سارا اہل اسلام ہے، اس میں چپکے والی دعوت کا کیا مطلب ہے؟ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی تبھی تو ایسا آدمی کرے گا. اس حدیث کو امام ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ میں ذکر کیا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں، اذا رأیت قوما یتناجون فی دینہم بشیء دون العامہ فاعلم انہم علی تأسیس ضلالہ. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلفائے راشدین میں سے تھے. ان کا قول کہتے ہیں، اذا رأیت قوما، جب تو دیکھے کچھ لوگوں کو، یتناجون فی دینہم، وہ دین کے معاملات میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، بشیء دون العامہ، عوام کو چھوڑ کے
کچھ خاص لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور چپکی کچھ جو ہے خسر پسر کرتے ہیں. اگر ایسا تو دیکھے فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ عَلَى تَأْسِيسِ ضَلَالَةٍ، اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ ان کی بنیاد گمراہی پر ہے یا وہ گمراہی کی بنیاد رکھ رہے ہیں. اس کو شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ میں امام اللالکائی نے ذکر کیا ہے، روایت نمبر 251. اسی طرح سے جامع بیان العلم وفضلہ میں ابن عبد البر نے اس کو روایت کیا ہے 1774 پر. یعنی تو دیکھیں کہ کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کسی کے سامنے وہ دین کی بات کرتے نہیں، چپکے سے اپنی اپنی خفیہ میٹنگز کرتے ہیں دین کے معاملے میں. بھائی خاندان کا مسئلہ ہے، بھائی طلاق نکاح کا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، سارے گاؤں میں نہیں بولنا ہے ہم کو، بھائی الگ سے چپکے سے میٹنگ گھر میں کر رہے ہیں. جائیداد کا معاملہ وہ ان کے اپنے ذاتی معاملہ تو وہ الگ بات ہے. امت کو چھوڑ کے وہ دین کے معاملات میں چپکے کوئی دعوت چلا رہے ہیں. کہتے یاد رکھ کہ یہ کیا ہے، اس کی بنیاد گمراہی پر ہے. اہل حق ایسا نہیں کرتے ہیں. اہل حق کی دعوت کھلی اور عام ہوتی ہے. اہل حق کی دعوت کیا ہوتی ہے؟ کھلی ہوتی ہے. یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو چپکے دعوت دی شروع میں ہے، تو پھر کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے ہم لوگ مکی دور میں ہیں اور حاکم کے خلاف ہم سیکریٹ دعوت چلا رہے کیونکہ حاکم اچھا نہیں ہے، یہ ظالم بادشاہ ہے، تو اس کے انڈر ہم کیا کر رہے ہیں؟ خفیہ دعوت چلا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت خفیہ نہیں تھی. وہ خفیہ ایسی نہیں تھی کہ شروع ہی سے چپکے سے دعوت تھی. آپ نے اعلان کر دیا، پھر جب لوگ ستانے لگے تو آپ کھلم کھلا نہیں دعوت دیتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے؟ جو لوگ پریشان ہوں گے، ان کو پریشانی آئے گی، اس کے لیے ان کو آپ چپکے سے دعوت دیتے تھے. ورنہ آپ نے اعلان تو کر دیا تھا دعوت کا. یا ایھا المدثر قم فانذر، اللہ کی طرف سے حکم ہے، آپ نے دعوت دی. کیا صفا پہ جمع نہیں کیا سب کو؟ کیا آپ بازاروں میں جا کے دعوت نہیں دیتے تھے؟ لیکن لوگوں کو آپ علانیہ جمع کر کے اس طرح کی دعوت نہیں دیتے تھے، بلکہ شروع کے دور میں آپ تنہا فردن دعوت دیتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے پریشانی نہ ہو. مثال کے طور پر آپ دیکھیے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال عمرو ابن عبسہ السلمی رضی اللہ عنہ، عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت وانا فی الجاہلیۃ اظن ان الناس علی ضلالہ، جاہلیت کے دور میں مجھے یہ لگتا تھا کہ لوگ گمراہی پر ہیں. وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، جو بھی کر رہے ہیں سب غلط ہے. وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، اور یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں. وَلَا أَرَى الْأَوْثَانَ شَيْئًا، اور مجھے یقین تھا کہ یہ بت کچھ ہوتے نہیں ہیں، بتوں کا کوئی حیثیت ان کی نہیں ہے، دین میں کوئی چیز نہیں ہے. فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، میں نے ایک مکہ سے ایک شخص کو سنا جو خبریں بیان کرتا تھا. فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، یعنی مجھے خبر پہنچی کہ ایک آدمی ہے جو خبریں بیان کرتا ہے. یعنی کون سی خبریں؟ آسمان سے آنے والی خبریں. فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، تو میں اپنی سواری پر سوار ہوا اور سیدھا مکہ آیا. فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخفیاً جراء علیہ قومہ، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ اپنی دعوت چپکے دیتے تھے، لوگوں سے چھپ کے رہتے تھے. جراء علیہ قومہ، آپ کی قوم آپ پر جری ہو گئی تھی. ستانے میں جرت قوم کی کیا ہو گئی تھی؟ بڑھ گئی تھی. آپ دیکھیں دو چیزوں کو جمع کر رہے ہیں. آپ کی دعوت کیسی چل رہی تھی؟ چپکے. اور قوم کیا کرتی تھی؟ آپ کے خلاف قوم کیا ہو گئی تھی؟ جری ہو گئی تھی. قوم کیوں جری ہو گئی تھی؟ قوم کیوں ستا رہی تھی آپ کو؟ اس لیے کہ آپ دعوت دیتے تھے، لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ توحید والی دعوت دیتے ہیں، تو آپ لوگوں سے چھپ کے رہتے تھے، کھلم کھلا جا کے دعوت نہیں دیتے تھے. لیکن اس وقت میں حال کیا تھا؟ قوم آپ کی مخالفت کرتی تھی، آپ کو ستاتی تھی. ستاتی اسی لیے تھی کہ ان کو معلوم تھا آپ کی دعوت کیا ہے. پہلے دن سے سیکریٹ دعوت نہیں تھی، دعوت دینے کے بعد اب جب لوگ ستانے لگے
تو کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد لوگوں میں آپ خاموشی کے ساتھ چپکے سے دعوت دیتے تھے. فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةِ، تو میں نے بہت ہی عقل مندی کا طریقہ اپنایا اور بغیر کسی کو علم ہوئے میں مکہ میں داخل ہوا. فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْتَ، میں نے پوچھا آپ سے کون ہو آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پوچھے؟ کون ہو آپ، کون ہو کون آپ؟ قال انا نبی، آپ نے کہا میں نبی ہوں. فقلت وما نبی، کہا یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ قال ارسلنی اللہ، کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے پیغام کے ساتھ. فقلت وبأي شيء ارسلک، کہا آپ کو کس پیغام کے ساتھ بھیجا اللہ؟ فقال ارسلنی بصلة الارحام وکسر الاوثان، مجھے اللہ نے بھیجا رشتے ناطے جوڑنے کے حکم کے ساتھ اور بتوں کو توڑنے کے حکم کے ساتھ. وَأَن يُوَحَّدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْئًا، اور اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی توحید کو اختیار کیا جائے، توحید کا اہتمام کیا جائے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا جائے. قُلْتُ لَهُ فَمَن مَعَكَ عَلَى هَذَا، کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کے ساتھ اور کون کون یہ چیز ماننے والا؟ اکیلے ہے کہ اور کوئی ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ کون ہے اس پر؟ قال حر وعبد، ایک آزاد ایک غلام. کہتے ہیں ومعه يومئذ ابو بکر وبلال ممن آمن به، کہتے وہ ایسا زمانہ تھا کہ آپ کے ساتھ ابو بکر اور بلال تھے جو ایمان لائے تھے، ایک آزاد ایک غلام. فقلت نعم ما ارسلک به، کہا کہ میں نے کہا کہ کیا زبردست بات ہے جو آپ لائے ہو، جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے، کیسی عمدہ چیز ہے. وَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ آمَنْتُ بِكَ وَصَدَّقْتُكَ، اور میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لایا اور میں آپ کی بات کو سچ مانتا ہوں. فَأَفَأَمْكُثُ مَعَكَ أَمَّا تَرَى، کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں یا آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ اِنِّي مُتَّبِعُكَ، میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں. قال انک لا تستطيع ذلك یوم، کہا آپ نے کہا اب آج جو حالات ہیں ان کے اعتبار سے تم استطاعت نہیں رکھتے ہو یہ سب برداشت کرنے کی. الا ترى حالی وحال الناس، کیا تم دیکھتے نہیں میرا کیا حال ہے اور لوگوں کا کیا حال ہے؟ ولكن ارجع الى اهلك، لیکن جاؤ تم اپنے لوگوں میں جاؤ. فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي، جب تمہیں معلوم ہو یہ خبر پہنچے کہ میں غالب آ گیا ہوں تب آنا. ابھی نہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صلاۃ المسافرین و قصرها حدیث نمبر 832. اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے دعوت دے رہے ہیں لیکن آپ کو لوگ ستا رہے ہیں. کیوں؟ آپ کی دعوت کی وجہ سے. تو یہ نہیں کہ ان کو سیرے سے دعوت معلوم ہی نہیں ہے، معلوم ہے، لیکن انڈیویجولز کو آپ سیکرٹلی دعوت دے رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کی دعوت ہی کسی کو معلوم نہیں، دعوت کا اعلان کرنے کے بعد آپ کو ایسا کرنا پڑا. تو یہ آج کوئی آدمی چپکے سے کوئی دعوت دینے کا سسٹم چالو کرے اور نظام بنائے، صحیح نہیں ہے. اہل حق کی دعوت لوگوں کے لیے عام ہوتی ہے. چپکے دعوت دینا یہ اہل حق کی علامت نہیں ہے. ہاں کسی علاقے میں ظلم ہوتا ہو، مسلمان وہاں پر تھوڑے ہوں اور اہل کفر زیادہ ہوں، وہاں کی بات اور ہے کہ جیسے صحابی کو آپ نے کہا کہ تم اپنے دین کو چھپائے رہو، جب تمہیں معلوم ہو ہمارا غلبہ ہوا تب آنا، یہ اور بات ہے. لیکن یہ کہ ایک انسان مسلم معاشرے کے اندر مسلمان ہیں، مسجدیں ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، سب ہو رہا ہے، اسلامی شاعر زندہ ہیں اور اس کی ایک سیکرٹ دعوت چل کسی کو بولنا نہیں. اس طرح کی دعوت چلانا اکثر سیاسی خفیہ دعوتیں ہوتی ہیں جو فائدے کے بجائے نقصان ہی لاتی ہیں. مسلمانوں کی جان و مال کے لیے یہ ضرر ہی لاتی ہیں. ایسے لوگوں سے اور ایسی دعوتوں سے بچنا چاہیے. تو یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں، یہ طریقہ سلف کا نہیں ہے. جتنے بھی سلف آپ دیکھیں گے ان کی دعوت کیسی تھی؟ عام مساجد میں، عمومی حلقوں میں صاف ستھری دعوت. ایسی دعوت چلانا چاہیے. چپکے سیکرٹ میٹنگ، کسی کو بولنا مت کیا چل رہا ہے، اس طرح کی دعوت نہیں.
نئی دعوت کہاں سے لایا آپ، نیا اسلام کہاں سے لایا آپ؟ سب کے لیے پیش کرو، اگر خیر ہے تو سب کے لیے ہے، چپکی چپکی کیوں؟ ایسی دعوت اگر کوئی چلاتا ہے، اکثر اوقات وہ سیاسی دعوت ہوتی ہے یا کوئی بدعت ہوتی ہے، کوئی انحراف ہوتا ہے، آدمی ڈرتا ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے بتایا جائے گا تو اس کی تردید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور گمراہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور سلف کے منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔